اصل میں دو فردوسیں ہیں نا، تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ آپا ہیں کہ وہ دوسرے ہیں. آپا فردوس ہیں. دیکھیں، ایک تو مجھے ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا چمار میں نے کبھی نہیں دیکھا. ویسے مطلب تعلیم اس کی مجھ سے زیادہ ہوگی، لیکن اتنی چمار پنے کی باتیں جس طرح وہ کرتا ہے، جس قسم کی بے ڈنگی تجاویز اس کی ہوتی ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں واقعی اس آدمی کو این ای ٹی میں ایڈمیشن مل کیسے گیا تھا اور اس نے وہاں سے پڑھا کیا ہے. سعید غنی نے سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بریفنگ دیتے ہوئے سندھ اسمبلی کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا. سعید غنی نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں طلبہ یونین کی بحالی کا بل 2019 منظور کرتے ہوئے طے کیا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو تعلیمی سرگرمیوں کو روکنا یا اسٹوڈنٹ گروپس میں نفرت پھیلانا خلاف قانون ہوگا. طلبہ یونین کی بحالی کے لیے جو ایک بل کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کو کچھ ترامیم کے ساتھ کیبنٹ نے منظور کر لیا، اور اس کے بعد اب وہ اسمبلی کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے بعد کمیٹی کے پاس جائے گا. اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیٹی اس میں مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کر مشاورت کرے گی، اور کوشش ہماری ہوگی کہ کنسنسس کے ساتھ تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد اسمبلی سے یہ قانون منظور کروا لیا جائے. انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں گنے کی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سندھ کابینہ نے گنے کی کم سے کم قیمت 192 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی منظوری دے دی. چینی ایکسپورٹ کرنے پر صوبائی حکومت نے سبسڈی دی تھی شوگر ملز کو، چونکہ یہاں چینی وافر مقدار میں موجود تھی شوگر ملز میں پچھلے سال. تو اگر چینی موجود ہو تو نئی کریشنگ نہیں ہوتی اور ہمارے جو گروورز ہیں ان کا گنا بک نہیں سکتا تھا. تو 20,000 ٹن جو میٹرک ٹن شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اس میں ای سی سی کا ایک فیصلہ تھا، اس میں 50% شیئرنگ تھی، لیکن صوبائی کابینہ نے اس میں کچھ اضافی سبسڈی دی تھی اور اس حوالے سے کچھ ادائیگیاں نہیں ہوئی تھیں، اور وہ چیز آج سامنے آئی تھی. لیکن اس کو مشروط کر کے منظور کیا گیا ہے کہ اگر کسی محکمے کے پاس وہ انکوائری ہے تو پہلے ان سے کلیئرنس لی جائے گی. اگر وہاں سے کلیئرنس ہو گئی تو ادائیگی کی جائے گی، ورنہ ادائیگی نہیں ہوگی. سعید غنی نے کہا کہ اجلاس میں کابینہ نے سینٹر آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جامشورو اور مہران یونیورسٹی کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. ایک مائنر امینڈمنٹ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی لیاری میں. اس میں یہ تھا کہ جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت کراچی میں ٹاؤنز ہوا کرتے تھے، اور جو ہمارے رورل ایریاز پر مشتمل ٹاؤنز ہیں ان کی کچھ نشستیں رکھی گئی تھیں کوٹے کے طور پہ، کہ گڈاب ٹاؤن کا کوٹا تھا، لیاری ٹاؤن کا کوٹا تھا، کیاماڑی ٹاؤن کا کوٹا تھا اس میں. تو چونکہ اب وہ نظام موجود نہیں ہے ٹاؤنز کا، تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس میں ترمیم کر کے اب اس میں سب ڈویژنز جو ہیں وہ ان کا نام ڈال دیا گیا، اور سب ڈویژنز وہ ڈالے گئے ہیں جو ان ایریاز کو کور کرتے ہیں. کچھ 5-6 کے قریب سب ڈویژنز ہیں جو اس کے اندر ڈالے گئے ہیں. سعید غنی نے بتایا کہ کابینہ اراکین کو بریفنگ دی گئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن سے سندھ کی زمین کے عوض 460 ارب روپے دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا. وفاقی حکومت نے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی کہ یہ پیسے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں آنے چاہیے، اور بلکہ ان کے کچھ وزراء بار بار یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ یہ پیسے وفاقی حکومت کو ملنے چاہیے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. یہ بات طے شدہ ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کئی مقامات پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اس زمین کی مد میں آئے گا جو زمین بحریہ ٹاؤن استعمال کر رہا ہے. تو زمین کی جو ملکیت ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتی ہے، یہ زمین سندھ حکومت کی ہے، اور جو پیسہ زمین کی مد میں آئے گا وہ سندھ حکومت کے پاس آنا چاہیے، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں آنا چاہیے.